अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी हम शेख सुल्तान का वीडियो देखने वाले हैं 99 नेम्स ऑफ अल्लाह पार्ट 21 टू पार्ट 30। आइए देखते हैं। ओके। अल्लाह का एक बहुत ख़ास नाम है अल अलीम, जिसका मतलब है खूब जानने वाला। अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। वो ये जानता है कि 7 आसमानों के ऊपर क्या है, वो ये भी जानता है कि ज़मीन के नीचे क्या है। वो बारिश के कतरों की तादाद जानता है और रेत के हर जर्रे की गिनती उसे पता है। वो ये जानता है कि दरख्तों के पत्ते कितने हैं और उनमें से कौन सा पत्ता कब किस वक्त कहाँ गिरा है। वो जानता है कि इंसान के दिल में क्या है। वो इंसान की नीयतों और इरादों तक से वाकिफ है। फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। कौन अपनी जिंदगी में कितना रिज्क कमाएगा, कितनी नेकियां करेगा, कितने गुनाह करेगा और कब उसकी मौत आएगी, ये सब अल्लाह पहले से जानता है। ये ऐसा इल्म है जो अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। जो लोग इल्म हासिल करते हैं, अल्लाह उन्हें बहुत पसंद करता है। एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर दीन, इसलिए हमें दीन और दुनिया की नॉलेज हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए और कभी भी किसी को भी एजुकेशन हासिल करने से नहीं रोकना चाहिए। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अस-समी, जिसका मतलब है सब कुछ सुनने वाला। अल्लाह दुनिया की हर जुबान को समझता है। सिर्फ इंसान ही नहीं, अल्लाह सारी मखलूक की जुबान को समझता है। चाहे वो जमीन पे चलने वाली छोटी सी चींटी हो, हवा में उड़ने वाले परिंदे हों या पानी की गहराइयों में तैरने वाली मछली हो, अल्लाह सबको सुनता है। जरूरी नहीं कि आप दुआ अरबिक में ही मांगे, आप किसी भी जुबान में अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं। अल्लाह दिल की बातों को भी जानता है। जोर से बोलो, आहिस्ता बोलो, दिल में सोचो या दिमाग में ख्याल करो, अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। जब भी आप सैड या डिप्रेस्ड फील करें और आपको ऐसा फील हो कि आपको सुनने वाला कोई भी नहीं है, ये याद रखिए कि अल्लाह आपको हर वक्त सुन रहा है और आप अल्लाह से कोई भी दुआ मांग सकते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआओं को जरूर कबूल करेगा। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अल बसीर, जिसका मतलब है खूब देखने वाला। अल्लाह सब देख रहा है, कोई छोटी बड़ी चीज उससे छुपी हुई नहीं है। काली रात में स्याह पहाड़ पर जो काले पत्थर पर काली चींटी चल रही होती है, अल्लाह उसको भी देख सकता है। अल्लाह सीनों में दफन राजों को भी जानता है। साइंटिफिक रिसर्चेस की मदद से यूनिवर्स में क्या हो रहा है, हम उसकी हल्की सी झलक देख सकते हैं। अल्लाह तो इस पूरी कायनात का निजाम चला रहा है। मेडिकल एडवांसमेंट्स की वजह से आज हम अपनी बॉडी के अंदर की बीमारियों का पता लगा सकते हैं। अल्लाह हमारे जिस्म की एक एक रग के अंदर क्या हो रहा है वो तक जानता है। जहाँ भी सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, इंसान वहाँ पर चोरी या कोई भी बुराई करने से बचता है, पर अल्लाह तो हमें हर वक्त देख रहा है। इसलिए हमें सबके सामने बुराई करने से और अकेले में गुनाह करने से बचना चाहिए। कोशिश करिए कि आप अकेले में कुछ ऐसी दुआएं, नमाजें या सदके कर लें जिन्हें अल्लाह के सिवा और कोई ना देख रहा हो। क्या पता अकेले में की गई ये नेकियां आपकी मग़फ़िरत का जरिया बन जाएं। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अल हसीब, जिसका मतलब है हिसाब लेने वाला। अल्लाह हर नेकी और हर बुराई का हिसाब रखता है। अल्लाह क़यामत के दिन सब लोगों से हिसाब लेगा कि वो दुनिया में क्या क्या किया करते थे। दुनिया में सब्र करने वालों को क़यामत के दिन अल्लाह बेहिसाब अजर देगा। अल्लाह हमें बेहिसाब नेमतों से भी नवाजता है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बगैर हिसाब के रिज्क अता करता है। जो इंसान किसी और से मांगने की बजाय सिर्फ अल्लाह से मांगता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है और ऐसे ऐसे जरियों से उसकी मदद करता है जहाँ से इंसान को अंदाज़ा भी नहीं होता। बेशुमार नेमतें लुटाने के बाद भी अल्लाह के ख़जानों में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं आती। अल्लाह से दुआ है कि क़यामत के दिन अल्लाह हमारा हिसाब आसान करे और हमें उन लोगों में शामिल करे जिनके नामा अमाल उन्हें सीधे हाथ में दिए जाएंगे। आमीन। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अल खबीर, जिसका मतलब है सब खबर रखने वाला। अल्लाह अपनी मखलूक के बारे में सब जानता है। पास्ट में क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, अल्लाह को सब पता है। ज़मीन और आसमान में कोई चीज़ उससे छुपी नहीं है। कौन कब तक जिंदा रहेगा, किसको कब मौत आएगी, किसको क्या बीमारी है, किसकी क्या नीयत है, अल्लाह सब खबर रखता है।
ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے جو نامہ اعمال لکھتے ہیں، اللہ کو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اکیلے میں کیے گئے گناہوں کو بھی دیکھتا ہے اور اکیلے میں کی گئی عبادتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ ایسا مکمل علم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحفیظ، جس کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا۔ اللہ ہر طریقے کی مصیبت اور خطرے سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں۔ جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو آسمان میں اڑنے والے ایروپلینز اور سمندر میں چلنے والی شپس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اپنے مومن بندوں کی خاص حفاظت کرتا ہے شیطان کے وسوسوں سے۔ اللہ کا ذکر انسان کو پروٹیکٹ کرتا ہے ہر طریقے کے کالے جادو، بری نظر اور شیاطین سے۔ اللہ ہمیں ایسے پروٹیکٹ کرتا ہے کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر سے کتنی بڑی مصیبت ٹل گئی۔ اس لیے کبھی بھی کسی انسان، شیاطین اور حادثوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ الحفیظ ہے جو اپنی مخلوق کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے النصیر، جس کا مطلب ہے مدد کرنے والا۔ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ جو بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سے دوستی کرتا ہے، اللہ بھی اس سے دوستی کرتا ہے، اس کو حفاظت دیتا ہے اور اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اگر لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے بھی چاہے اپنے بندے کی مدد کر سکتا ہے۔ اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ کسی کی مدد کرے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ کسی کو چھوڑ دے تو پھر اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جو انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ جو انسان دوسروں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، اللہ اس کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے۔ مظلوموں کی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے کسی پر بھی ظلم کرنے سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ظالموں کو بہت سخت عذاب دیتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی ہمارا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ جب بھی آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، اللہ کے اس نام کے واسطے سے اللہ سے دعا کریے، اور صرف اللہ سے ہی مدد مانگیے، انسانوں سے نہیں۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الوارث، جس کا مطلب ہے ہمیشہ باقی رہنے والا۔ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب ختم ہو جائیں گی، باقی رہے گی تو صرف اللہ کی ذات۔ کتنے بادشاہ آئے اور چلے گئے، کوئی بھی اپنے ساتھ اپنی مال اور دولت کو نہیں لے جا پایا۔ جب نسلیں در نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی تو ہر چیز کا وارث صرف اللہ ہی ہوگا۔ وہی حقیقی وارث ہے ہر چیز کا۔ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے سب اللہ کا ہے۔ انسان مال اور دولت کمانے کی ہوس میں یہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن اسے یہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور اس کی زندگی کی ساری کمائی کا کوئی اور وارث ہوگا۔ ہر چیز کا اصل مالک تو صرف اللہ ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں جو کچھ بھی ملا ہے وہ اس کے امتحان کے لیے ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان ان نعمتوں کا کیسا استعمال کرتا ہے۔ اللہ سب سے پہلے تھا اور وہی آخر میں باقی رہنے والا ہے۔ اللہ نیک لوگوں کو جنت کا وارث بنائے گا، اس لیے اپنے دنیا کے مال کو اپنی آخرت کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروائیے اور جنت کے وارث بن جائیے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے القریب، جس کا مطلب ہے وہ جو بہت قریب اور نزدیک ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہے، وہ اپنے بندوں کی دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ سے ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں فرمایا کہ جب بھی میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے، جس بھی حال میں مجھے پکارے، زور سے پکارے، دل میں پکارے، خوشی میں پکارے یا غم میں پکارے۔ ہر رات تہجد کے وقت اللہ پہلے عرش پہ آ جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ کون ہے جو مجھ سے مشکلات دور کرنے کی دعا کرے تو میں اس کے مصائب دور کر دوں؟ کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے تو میں اسے رزق دے دوں؟ اور فجر تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا،
ان کو اللہ کا خاص قرب نصیب ہوتا ہے. جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے, اور جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. وہ رب جو 7 آسمانوں سے بھی زیادہ اوپر ہو اور اتنا قریب ہو کہ شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہو جائے, وہ اللہ ہے, القریب. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المومن, جس کا مطلب ہے امن دینے والا. دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایمان لے آتے ہیں. بے شک اللہ ہی ہے جو دلوں کو ہدایت دیتا ہے اور ایمان کے تحفے سے نوازتا ہے. شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے. اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا پر شرک کو معاف نہیں کرے گا. جو بھی ایمان لے آئے گا اللہ اسے اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا. اللہ کسی کا حق نہیں مارتا. اگر کسی نے کوئی ایک نیکی بھی کری ہوگی تو اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا. بے شک اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا, بلکہ اس کو بڑا چڑھا کر اس نیکی کا اجر دے گا. قیامت کے دن اللہ اہل ایمان کو امن عطا فرمائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے. قیامت کے دن وہ ہر خوف سے محفوظ ہوں گے. اللہ اہل ایمان کو عالم برزخ میں بھی امن دیتے ہیں. ایمان والے بندوں کی قبر کو ان کے لیے آرام کی جگہ بنا دیا جاتا ہے. اللہ کوئی ظالم بادشاہ نہیں. اللہ امن دینے والا اور عدل کرنے والا رب ہے, اور اللہ جسے چاہتا ہے ایمان کی ہدایت دیتا ہے. پہلے ہم نے کیے تھے تھوڑے پارٹ, اس میں کافی گانا, اس میں بھی ایک اچھا ہی ہے نا, آپ کے ساتھ ساتھ نا میننگ سمجھاتی ہے. جیسے پروٹیکٹر ہو گیا, لسنر ہو گیا, صحیح بات ہے, تو جو ہمیشہ پاس رہتا ہے, تو وہ بہت ہمیشہ دینے والا سننا, وہ جو ایکسپلین کرتی ہے نا کہ ہر یہ نام بتائیں گے تو ہمیں سمجھے گا نہیں. صحیح بات ہے. اور جس طرح یہ اپنے سینٹینس کو یوز کرتے نا, تو ادھر جہاں پہ انہوں نے بولا نا پہاڑوں میں, کالے پتھروں میں چیٹی کو بھی اللہ دیکھتے ہیں, تو وہ سب چیزیں جو پکچرائزیشن نا تو وہ اور اچھے سے رائٹ کافی اچھا ویڈیو تھا. ٹھیک ہے, ہم اور بھی ویڈیوز دیکھیں گے گائز. تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک, سبسکرائب, شیئر, کمنٹ, کلک آن دی بیل آئیکن.